بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عدنان صغیر ہے۔ میری یہ دعا ہے آپ سب کے لیے کہ آپ سب اپنی پرسنل اور پروفیشنل زندگی میں کامیابیوں کی نئی منازل طے کریں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک کتے کے لیے خود کیچڑ میں اتر گئے اور اس کو خشکی پہ رستہ دے دیا۔ تھوڑے دور جا کے ان کے جو شاگرد تھے یا ان کے جو پیروکار تھے وہ ان کے ساتھ بھی پیدل چل رہے تھے، تو انہوں نے کوسچن کیا کہ اے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ نے کیا کیا کہ ایک نجس اور ناپاک جانور کے لیے خود آپ کیچڑ میں اتر گئے اور اس کو خشکی پہ رستہ دے دیا؟ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتے کی آنکھ میں، اس جانور کی آنکھ میں ایک ایسا سوال دیکھا جس کا میرے پاس جواب نہیں تھا۔ تو شاگرد بڑے کیوریس ہوئے، وہ بڑے متجسس ہوئے اور انہوں نے کوسچن کیا کہ بایزید یہ بتائیں کہ ایسا کون سا سوال تھا کہ جس کا آپ کے پاس جواب نہیں تھا؟ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتے کی آنکھ میں یہ سوال دیکھا، وہ مجھ سے سوال پوچھ رہا تھا کہ اے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی پیدائش سے پہلے ایسا کون سا اچھا کام کیا تھا، اور میں نے اپنی پیدائش سے پہلے کون سا ایسا برا کام کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات یعنی آپ کو انسان بنا دیا اور مجھے کتا ایک جانور بنا دیا۔ تو آج کی جو ڈسکشن ہے بیسیکلی اسی موضوع کے گرد ہم گھومتی ہے کہ ہم بینگ اے اشرف المخلوق ہونے کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سپیریئر کریشن ہونے کے باوجود ہم کیوں اس الٹیمیٹ پرپز اور اس الٹیمیٹ گول کی طرف یا اس الٹیمیٹ آبجیکٹیو کی طرف نہیں فوکس کرتے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ میں دنیا پہ اپنا ایک خلیفہ اور ایک نائب بھجوانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کوسچن کیا کہ یا اللہ، ہم تو تیری حمد و ثنا کے لیے، ہم تیری تسبیح کے لیے موجود ہیں، تو پھر تو ایک انسان کو کیوں اس دنیا میں خلیفہ بنا کے بھیجنا چاہ رہا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ تو ہمارا جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے اس دنیا میں آنے کا وہ یہی ہے کہ ہم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین ہیں اس کے مطابق نہ صرف اپنی زندگی گزاریں، بلکہ ہم اس زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ ہم جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے ہمارا، اس کی ذات باری تعالیٰ کو، اس ذات کو پہچانیں اور جانیں اور پھر مانیں کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے، نہ کہ ہم بائی برتھ جیسے مسلمان ہوتے ہیں اور ساری زندگی ایک لگے بندے مسلمان ہی رہتے ہیں اور نہ کوشش کرتے ہیں اب اس کو جاننے کی یا پہچاننے کی اور سمجھنے کی اور اس کے ایگزسٹنس کی۔ تو میرا جو آپ لوگوں سے آج بات کرنے کا مقصد ہے یا پرپز ہے وہ یہی ہے کہ آپ خدا را اپنے اس الٹیمیٹ پرپز کو جانیں اور اس سبجیکٹیو کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سپیریئر کریشن ہے، اس نے آپ کو اشرف المخلوقات بنا کے دنیا میں بھیجا اور اس نے آپ کو یہ چوائس دی ہے، آپ کو عقل دی ہے، فہم دیا ہے، شعور دیا ہے کہ آپ اس کو جانیں اور پہچانیں۔ تو اسی سوال کے ساتھ اور اسی ڈسکشن کے ساتھ یا اسی نقطے پہ ہم اپنی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے اس ذات باری تعالیٰ کو جاننا ہے اور کیسے اس ذات باری تعالیٰ کو پہچاننا ہے اور کس طرح اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس سوال کا جواب میں خود بھی تلاش کر رہا ہوں اور آپ سے بھی یہی میری التماس ہے، یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اس سوال کے جواب میں میری ہیلپ کریں، مجھے بھی فیڈ بیک دیں، میری بھی رہنمائی کریں کہ کیسے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا کہ ہم اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا نہ صرف اعتراف کریں بلکہ اس کو ایک عقلی اور ذہنی پیمانے پہ پرکھیں اور جانیں اور پھر ایکسیپٹ کریں کہ یا اللہ تو موجود ہے اور تو ہمارا رب ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم آج کی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔